الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود اور سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، کہ جس نے میری مبارک ذات پر 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھا، لم یمت، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا، حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، کہ جب تک وہ دنیا میں رہ کر درود شریف کی پڑھنے کی فضیلت جو ملنے والی ہے وہ پہلے دنیا میں دیکھ نہ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان کرم اور ہماری خوش قسمتی کے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب غفلت کی وجہ سے اور عمل سے دوری کی وجہ سے، پرفتن دور ہونے اور قرب قیامت ہونے کی وجہ سے مرور زمانہ جس طرح حالات بدلتے ہیں، طبیعتیں بھی بدل جاتی ہیں، اور ان بدلتی ہوئی طبیعتوں کا جو اثر ہے وہ اسلام پر، دین پر، قرآن پر، قرآنی احکام پر بھی پڑا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مساجد کے اندر اس دنیا سے رخصت ہونے کی امید رکھنے والے، حالانکہ اس دنیا سے رخصت ہونے کی امید سب کو کرنی چاہیے، جو پیدا ہو گیا وہ مرے گا ضرور، لیکن پھر بھی 60 سال سے پلس ہونے والے مسجد کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو نوجوان نظر نہیں آئیں گے عمل سے دوری کی وجہ سے، اور اس پرفتن دور کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے، اس بڑھتی ہوئی بے عملی کی وجہ سے، اور اس بڑھتی ہوئی بے عملی کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جو ثواب کا حریص ہوتا ہے بحکم قرآن، فاستبقوا الخیرات، اب آپ میں سے کوئی بندہ کسی کو کہہ دینا کہ جاؤ مقابلہ کرو، تو وہ اس کا تابع ہوگا، تابع فرمان ہوگا، تو اس کا فرما بردار ہوگا، اس کا کہنا مانے گا، وہ مقابلہ کرے گا، جو اس کو کام بولے گا وہ کام کرے گا۔ یہی مقابلے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو۔ وہ بولیں گے نیکیوں میں وہ مقابلہ کیسے کرو؟ یہ تو ریاکاری ہوگی۔ ریاکاری ہوتی تو کیا اللہ حکم ارشاد فرماتا؟ تو صحابہ کرام مقابلہ کیا کرتے تھے، جبھی تو حضرت عمر صدیق اکبر سے کبھی بڑھ ہی نہیں پائے، اور تمنا ان کی یہی تھی کہ نیکیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاؤں۔ یہ مقابلہ تھا، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ جو مقابلہ کرے گا عمل میں، ایک دوسرے کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرے گا، تو رشک کی وجہ سے آج اگر وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو تہجد پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ اصل میں دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہے، اور واقعی بڑھ بھی جاتے ہیں۔ ایک دکان ہے دوسری کھول لی، دوسری دکان ہے تیسری کھول لی، ٹھیلے پر تھے تو دکان پر شفٹ ہو گئے، دکان پر تھے تو فیکٹری میں شفٹ ہو گئے۔ تو یہ ہے کمپیٹیٹر بنا لینا۔ جب کمپیٹیٹر مارکیٹ کا اصول بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ گندا اصول سکھایا جاتا ہے کہ اپنا کمپیٹیٹر پیدا کرو۔ اپنا کمپیٹیٹر پیدا کرو گے تو تمہیں سارا دن جذبہ رہے گا، جوش رہے گا، آگے نکلنے بڑھنے کی تمنا زندہ رہے گی، تو اس طرح آسانی سے تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ اور دنیا میں اصول یہ ہے ہی نہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر بڑھنا ہے، دیکھنا ہے، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اخروی اعتبار سے دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو نیکیوں میں حرص پیدا ہوگی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اسی قرآن کی آیت پر عمل ہوگا، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ تو نیکیوں میں آگے نکلنا بری بات نہیں ہے، آگے نکلو، پیچھے والے کو بھی پیش نظر یہ آیت ہوگی، وہ بھی آپ سے آگے نکلے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مقصد حیات بھی یہی بتاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں جانچ لوں، کسوٹی کر لوں، تمہاری پرکھ لوں تم کو کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ یہاں تو ہم اس آیت کا ہی الٹا کر بیٹھے، ہم میں سے کس کی پراپرٹی زیادہ ہے، ہم میں سے کس کا مال زیادہ ہے، ہم میں سے کس کی اوقات زیادہ ہے، ہم میں سے کس کی فیکٹریاں زیادہ ہیں، ہم میں سے کس کا بینک بیلنس زیادہ ہے یا بڑا ہے یا بہت سارا ہے،
زمینیں کتنی ہیں، اس مقابلے میں ہم پڑ گئے ہیں. جبکہ دنیا میں تو ہم نے ذمہ دار کو دیکھنا نہیں تھا، پیدل والا سائیکل والے کو دیکھنا ہی نہیں تھا، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھنا ہی نہیں تھا، موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھنا ہی نہیں تھا، اور کار والا مرسڈیز کرولا کو تو دیکھنا ہی نہیں تھا. ورنہ یہ تو ہرس پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی، اور پھر یہ وہ کام کر گزرے گا جو کرنے والا ہی نہیں تھا. حلال و حرام کا بھی کوئی فرق نہیں رکھے گا. تو حکم یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، مطلب یہ ہے کہ اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ میں نے تو تم کو پیدا کیا تھا نیکیاں کرنے کے لیے، تمہیں میں پرکھ لوں، میں تمہیں جانچ لوں کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے. اب بہتری کے لیے ایک مقام پر کھڑے نہ ہو جائیں، فر کر کے آگے نکل جائیں. تم میں سے جو عالم ہے تو مفتی بننے کی کوشش کرو، مفتی ہے تو مفتی اسلام بننے کی کوشش کرو. وہ ایک فقہ میں یا ایک نصاب کے اندر، ایک سبجیکٹ کے اندر مفتی ہے تو تم 2 سبجیکٹ لے لو، یعنی فقہ کو بھی لے لو، حدیث کو بھی لے لو. پھر اگر وہ 2 ہے تو تیسرا لے لو، تفسیر میں لے لو، اصول تفسیر میں لے لو. تو یوں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، اور ہر علم سے بڑھ کر ایک علم والا موجود ہے. تو یہ مرتبہ بھی تو پار کرنا ہے ہم نے. تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم خود قرآن نے دیا، خود رب نے دیا. یہ مقابلہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، اسے یہ دیکھ رہے بس میں ضد میں آ گیا ہوں، موٹر سائیکل لے کے رہنا ہے، 1 to 5 لے کے رہنا ہے بس. اب چاہے حلال کرے یا حرام کرے ڈزنٹ میٹر، کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا. مقابلہ کیوں کرنا تھا بھائی؟ ادھر مقابلہ کرنا تھا. وہ اگر 5 نمازیں پڑھنا ہے تو تہجد گزار بن جا، تو نفلی روزے رکھنے والا بن جا، درود شریف پڑھنے والا بن جا، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جا. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نہیں ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو؟ کثرت تو بڑی دور کی بات. میں آپ کو عرض کروں، ابھی حدیث پاک سنیے کہ 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھے گا، یہاں دنیا میں محل بنانے والا کتنے پیسے لگا دیتا ہے، یا 1000 مرتبہ درود پاک کی کثرت کر لے، محل وہاں جنت میں بن جائے گا اس کا. تو روزانہ زندگی میں جتنی بھی عمریں ہو چکی ہیں، کتنی دفعہ روزانہ ذکر کر کے ہم سوتے ہیں، کتنی دفعہ درود پڑھ کر سوتے ہیں، کتنی دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کر سوتے ہیں، کتنا اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ کر سوتے ہیں، کتنا سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھ کر ہم سوتے ہیں. فکر معاش بد بلا ہولے معاش جان گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی. کیوں بھی ہم دنیا میں آئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے لیے مساجد کو قائم کیا گیا، اور عبادت کی جگہ ہی آج ویران ہے، گناہوں کے اڈے آباد ہیں، اور یہی گناہوں کے اڈے آباد کرنے والے ہم مسلمان ہیں. اور کیسا مسلمان ہے تو؟ گناہوں کے اڈے، سینما تھیٹر، جوئے کے اڈے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، نچ ٹپ ٹپ نچ، نہ جانے کیسے کیسی محفلوں کو آباد کیا ہوا ہے. مسجد ویران کی ہوئی ہے. یوں دیکھو تو مسجد کے اطراف میں 100 گھر، 200 گھر، 250 گھر، 500 گھر. مسجد میں گنتی کے 4-5 افراد نظر آئیں گے. کیا باقی مسلمان تھی؟ یہودیوں کی بستی ہے، یہ نصرانیوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی بستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بستی ہے. لیکن مسجد میں نظر ہی نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے پیار، اور امتی مسجد سے بیزار. تو یہ جو حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے رہنے والے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، صحابیوں عمل کے 10 درجے ہیں، اور جس دور میں تم ہو 10 کے 10 یعنی 10/10 پر عمل کرنا ہوگا. ایک حصہ بھی چھوڑو گے، ایک درجہ بھی نیکی کا چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور ایک ایسا دور آنے والا ہے، وہ یہ دور ہے پرفتن دور. اس دور میں 10 میں سے 1 پر عمل کرنے والا نجات پا جائے گا. یہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا. ایک درجہ نو چھوڑ دے، پھر بھی اس ایک پر تو عمل کر لے. اب رمضان آیا ہے، روزے تو رکھ لیں. نہیں، سال کے بعد آنے والا رمضان جیسے آیا تھا ویسے چلا جاتا ہے. مہمان کو بھی کوئی ناراض کرتا ہے، مہمان کو بھی کوئی خالی ہاتھ بھیجتا ہے، مہمان کی بھی کوئی انسلٹ کرتا ہے. یہ ماہ غفران ہے، ماہ رحمان ہے، رب ذوالجلال کے کرم نوازوں کا یہ مہینہ ہے، یہی مہمان ہے. اور اس مہمان کو ہم روتا، اس کی جو جتنی بھی بے توقیری ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. روزہ نہ رکھنا یہ رمضان کی بے ادبی ہے. تو تعظیم رمضان اور عبادت رمضان یہ دونوں بہت ضروری ہے، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے. تو اب ایک حصہ عمل کرنے والا نجات پا رہا ہے، لیکن اس ایک حصے پر بھی عمل ہم سے نہیں ہو رہا. اتنا ہم عملی طور پر ہم کمزور ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بڑھ کر کوئی شاطر، چالاک، ہوشیار، سمجھدار، پڑھا لکھا، ویل مائنڈیڈ ہے ہی نہیں.
ڈھونڈو تو تمہیں ملے گا نہیں، اور اگر ادھر آ جائیں تو فاتحہ ہی نہیں آتی جناب کو، قل شریف نہیں آتی جناب کو، تشہد نہیں آتی جناب کو، التحیات یہ بھی نہیں آتی جناب کو، تو نماز کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یہ سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان کی خرابی نمازوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ چیز بھی نہیں آتی، خیال بھی نہیں رکھا۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو خوش نصیب اس رمضان کو راضی کر کر بھیجے گا کہ اللہ رمضان آیا ہے میں اس کو راضی کر کے بھیجوں گا۔ اور راضی کرنے کا مطلب صرف عبادات اور ریاضات نہیں ہے، جو میں اہم ٹاپک لایا ہوں وہ عرض کروں گا، اور یہ میں پچھلے 5 سال سے شد و مد سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ کمی آج پائی جاتی ہے، بد نظمی بھی پائی جاتی ہے۔ رمضان کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے، تو رحمت کے دروازے آخری رات تک کھلے ہوئے ہیں۔ جتنا کمانا ہے کما لو، جتنا عبادت کرنی ہے کر لو، جتنی رحمتیں سمیٹنی ہیں سمیٹ لو، لیکن میں تو وہی ہوں نا، نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے، کیوں کہ لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ 10 لاکھ کی مغفرت کر دی۔ یہ خاص صرف رمضان المبارک کے لیے پیکج ہے، 10 لاکھ کی مغفرت ہو رہی ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کروں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پوری زندگی بندہ گناہ کرتا رہا، جمعہ کو مر گیا اور محلے والے خیرات میں دعائیں کرا رہے تھے، جمعہ کا دن ملا، نصیبوں والا تھا، اللہ اسے حساب کتاب نہیں دے گا، اللہ بخش دے گا۔ تو اس حدیث کی تعویل کرنے والا یوں کرتا ہے کہ وہ شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، عذاب تو ملے گا۔ تو ہم کہتے ہیں مغفرت ہمیشہ گناہوں کی ہوتی ہے، نیکیوں کے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ پھر نیکوکار مرا تو درجے بلند ہوں گے۔ یہاں مغفرت کی ضمانت ہے، گنہگار ہے جبھی تو مغفرت کی ضمانت ہے۔ تو جمعہ کو جو مرتا ہے امید رکھے کہ اللہ نے بخش دیا، جب بخش دیا تو بات ختم، تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ نے اس کو نصیب کیا جمعہ، مغفرت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بخشنے والا بھی وہی رحیم ہے، کریم ہے، کرم والا رب ہے، اس نے دن دے دیا تو دن خاص کر دیا، تو امید رکھی جائے کہ رب نے بخش دیا ہوگا۔ اس سارے ثواب کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ الٹی سیدھی تعویل کرنے والوں کی صحبت کبھی بھی اختیار نہ کی جائے۔ یہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ جنت و دوزخ کے فیصلے خود ہی کر رہے ہوں، خود سے جنت و دوزخ کے فیصلے نہیں ہوتے، شریعت کی ایما پر ہوتے ہیں، اور شریعت کے اشاروں پر ہوتے ہیں، شریعت کے اصولوں پر ہوتے ہیں، رب اور اس کے حضور کے فیصلوں پر ہوتے ہیں۔ پھر جب رمضان مبارک کی آخری رات، جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ کی رات، تو لیلۃ الجائزہ کی رات ایک تو وہ رات ہے، اس سے پہلے آتی ہے شب قدر آخری عشرے والی، اس میں بھی لاکھوں کا کروڑوں میں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ پھر ایک آخری رات آتی ہے لیلۃ الجائزہ کی رات۔ تو لیلۃ الجائزہ کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ جتنے پورے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جن کی بخشش فنا چکا، جہنم واجب ہو چکی تھی اور مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا، 10 لاکھ روزانہ، یہ تعداد بنے گی اربوں میں۔ تو اس اربوں میں جو تعداد بنے گی پورے ماہ رمضان کی، اس سے بھی کہیں زیادہ تعداد کو اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں بخش دیتا ہے۔ جے میں دیکھا امنا والے کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے میں دیکھا رحمت رب دی، جے میں دیکھا رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ رمضان ہے تو اللہ نبی کا نام بھی لینا۔ تو یہ مایوس کرنے والا جو بندہ ہے اس کی صحبت اختیار نہ کی جائے۔ پہلے ہی سے بہت ساری مایوسیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بتانے کے لائق نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ تبلیغ کرنے کے لائق ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب رب نے فرما دیا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو میں کون ہوں آپ کو مایوس کرنے والا کہ نہیں تمہاری بخشش ہی نہیں ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ رحمت کا اشرا، مغفرت کا اشرا، جہنم سے آزادی کا اشرا اسی ماں کے اندر ہے۔ بخشوا لو اور جنت کو اپنا مقام بنا لو۔ تو یہ عبادت کا مہینہ اور گناہ بخشوانے کا مہینہ، رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔
جو میں نے کچھ عرض کیا، عبادت اور ریاضت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی تیار کرنا ہے. پھر اسی ماہ رمضان میں پورا سال ترستے ہوئے تڑپتے ہوئے بھٹکتے ہوئے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. پھر اسی زمرے کے اندر دو باتیں آتی ہیں، ایک ہے سخاوت اور ایک ہے بخل. بخل کی وجہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال ان کے گلے کے توق میں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں سمیٹ رہا ہوں نہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، تو ان گلے کے توق ان کے جو مال ہے بنے گا، بخیل کا جو مال ہے. اور یہ اس سے بخل مراد ہے زکوٰۃ سے بخل کرنا، صدقہ و خیرات سے بخل، یعنی واجبی جو احکام ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر، یہ اس کا مال اور حق نہیں نکالا. پھر حق نکالنے والوں کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ. تو ایک تو بات یہی ہوگی کہ قرآن پاک میں بخیل کی کوئی بھی تعریف بیان نہیں کی گئی. جو بندہ پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بخیل ہے. اور اگر وہ مالدار ہوا تھا جنوری میں، سپوز کہ وہ محرم میں ہوا، تو رمضان پر زکوٰۃ نکالنا اس کی بنتی ہی نہیں ہے. محرم سے لے کر رمضان کا انتظار کرنے سے پہلے موت آ گئی تو وہ بخیل ہو کر مرے گا. تو یہ اتنا سنجیدہ اور سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ مالدار ہونے کی تاریخ اور اولین ہال کو یاد رکھے گا. یعنی محرم میں جس تاریخ کو جس وقت مالدار ہوا، یعنی ایک ساتھ اس کو 3 لاکھ روپے آ گئے، 2 لاکھ روپے اس کے ہاتھیں چڑھ گئے، یہ صاحب نصاب ہو گیا. زکوٰۃ ابھی ادا کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں آیا، وہ آئے گا سال گزرنے کے بعد. اب سال گزرا لیکن مال نہ پایا تو یہ فقیر تو کہلائے گا لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو اب نیا نصاب آئے گا، پھر وہ نئی تاریخ بنے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہے پہلی تاریخ ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا. اب جب مال آئے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ہم نئے نصاب کے لیے پھر نئی تاریخ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، وہ تو مال چوری ہو گیا، ڈکیتی بڑھ گئی، یہ کھا گئے. موجود پر زکوٰۃ ہے، موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے. لیکن مالک نصاب نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے. مالک نصاب ہیں آپ لیکن مال نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو تاریخ محرم والی ہی کنسیڈر ہوگی. مثال کے طور پر یہ سال گزر گیا کچھ بھی نہیں تھا، اب اگلے سال رمضان کی تاریخ کو پیسہ آ گیا کہیں سے بھی، تو اب آنے والا جو محرم ہوگا، رمضان کے بعد آنے والا محرم جو ہوگا، زکوٰۃ اس تاریخ اس دن کو واجب ہو جائے گی. پھر آپ رمضان کا انتظار نہیں کریں گے. یہ مائنڈ میں رکھ لیں. پوری دنیا رمضان میں ہی مال نکلتی ہے، سارے تو رمضان میں مالدار نہیں بنتے بھائی. خود سے حساب کتاب رکھنا سیکھو. تھوک لگا کر نوٹ گننا سیکھ لیا ہے تو حساب رکھنا بھی سیکھ لو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کوئی بخیل کوئی بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک توبہ نہ کر لے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں جائے گا. بلا حساب تو آپ نے سنا ہے کہ جنت میں بھی جائے گا بندہ، وہ اللہ کا نیک بنا ہوگا، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا. بلا حساب جنت میں، اور بلا حساب جہنم میں جانے والے بھی ہوں گے کیونکہ ان کا حساب پہلے ہی اللہ تعالیٰ کر چکا کہ یہ بخیل ہے، بخیل سیدھا دوزخ میں. تو یہ حدیث پاک. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، آدمیوں سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے. اب مالدار کو جب اللہ کے فضل سے اس کو فضل ملتا ہے، مال ملتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مختلف بہانوں کو اختیار کرتا ہے. یہی میرا ٹاپک ہے کہ ان بہانوں کو آپ جتنا بھی جسٹیفائی کر لیں نہیں کر سکیں گے. زکوٰۃ واجب ہے تو واجب ہے، غریب کو دینا ہے تو دینا ہے. ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنی ہے. باپ کو نہیں دے سکتے لیکن آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو دے سکتے ہیں. آپ پر 1 لاکھ زکوٰۃ تھی، بہن سال ہو گیا گوشت کا منہ دیکھے ہوئے، اور بھائی 1 لاکھ اپنی پسندیدہ جگہ پر دے آیا. یہ کیسا بھائی ہے؟ ہم پھر بھی کہتے ہیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، صلہ رحمی پھر بھی تم پر لازم ہے، واجب ہے، وہ تو توڑ دی نا. تو زکوٰۃ بہن کو دیتے، صلہ رحمی بھی ہوتی اور اللہ کا فرض بھی ادا ہوتا، دونوں چیزیں ملتی ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے یار، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ زکوٰۃیں دے رہا ہے جبکہ وہ تو محتاج ہے. اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی مالدار ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، باقی بہن بھائی اس کے محتاج ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ اس کی کفالت کرے ورنہ یہ گنہگار ہوگا. یہ یاد رکھیے گا کیونکہ ان کا تعلق خونی ہے آپ سے، خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتے سے صلہ رحمی کا حکم خود خدا نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آپ مالدار ہیں تو ان کی خدمت کریں، نوکر بنا کر پیسے نہ دیں، آپ ان کو سرداریاں دے کر ان کو مال دیں. زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں لیکن آج تو بہن بھائی حقدار ہیں وہ محروم ہیں. میں تو گلی محلے کے غریبوں کی بات ہی نہیں کرتا، اپنے رشتے دار جب محروم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم مسلمان، دوسرے غریب کی کیا بات کریں. اور نا انصافی ایسی کہ فقیروں کو لاکھوں لاکھ دے دیں گے،
یہ فقیر بیگرز مانگنے والے زکوٰۃ نہیں لگتی ان کو، یہ پروفیشنلز ہیں، اور آپ کے محلے کے خوددار لوگوں سے جسٹیفیکیشن چاہیے۔ وہ آیت آج میں کھول کر بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس آپ کی جسٹیفیکیشن کو رد کیا ہے، کیونکہ آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ تو مالدار ہو گئے۔ بھائی اس نے اگر سوٹ اچھا پہنا ہوا ہے تو وہ عالم ہونے کی وجہ سے، لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ دلیل کہاں سے آ گئی کہ سوٹ اچھا ہے، کوٹ جیکٹ واسکٹ پہنی ہوئی اچھا جوتا ہے تو وہ مالدار بھی ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے؟ یہ کیسے؟ تو یہ ایک بہانہ تو یہ ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ ایسا مرض ہے جو اللہ نے خود پکڑا ہے، معاشرے سے آپ کو تجربے سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے دیا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ ہی روک دیا، اللہ نے فرمان جاری کر دیا۔ اب ہم نے آپ کو سنا دیا کہ یہ بخیل مال روک کے بیٹھ گیا، آگے نہ بڑھایا، جبکہ دیا تو تجھے اللہ نے تھا، تجھے آگے دینا تھا، تیرا مال بڑھتا کم نہ ہوتا۔ اور فَلَمَّا أَتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندے کو نواز دیا، بخل کر بیٹھا، آگے بڑھایا ہی نہیں مال کو، آگے دیا ہی نہیں مال کو۔ اب یہ مال کس کا حق ہے؟ یہ حق ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان کے مالوں میں، میرے اور آپ کے مال میں یہ کس کا حق ہے؟ منگتا کا، مانگنے والا، یہ پروفیشنل مانگنے والا نہیں، مانگنے والے کا، اور بے نصیب کا۔ یہ آیت ہے، نص ہے، مانگنے والے کا۔ ہم تو سنتے ہیں کہ سوال نہیں کرنا، بھئی یہ بات مطلق تو نہیں ہے، تم محتاج ہو سوال ہی نہ کرو، یہ تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ ہاں غلط جگہ سوال کیا ہے تو یہ اور بات ہے، سوال نہ کرنے کی ممانعت مطلق نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے وہ خوددار تھے، مالدار تھے، اور کفالت کے لیے ان کا کاروبار تھا۔ 400 سے زیادہ صحابہ کرام، جس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پر جاتے اور اپنی بھوک، اپنی حاجت کو بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آج بھی کوئی فقیر اور منگتا جس کے پاس کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ محلے میں کسی مالدار سے بھی سوال کر سکتا ہے، یہ کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کر لو سوال۔ امام صاحب بھی اگر گیا ہے بات کچھ مانگنے کے لیے تو دھتکارنے کی بجائے اس کو نوازو۔ اول تو آپ امام کو اتنا ہی نواز دو کہ مانگنے کی اس کو حاجت ہی نہ پڑے، وہ آپ کے رحمت کرم پر ہے، یہ کوئی میاں منشا کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی زرداری کے نوکروں میں سے ہے۔ تو یہ جو مانگنا ہے حاجت مند کے لیے، یہ قرآنی حکم ہے کہ ہم سوال کرنے والے کو ہی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم آیت کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ تمہارے مالوں میں مانگنے والے کا اور بے نصیب کا حق ہے۔ مانگنے والا وہ جو شریعت کے مطابق سوال کرتے صرف اپنی حاجت کے لیے، اور بے نصیب کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ جو حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتا۔ اب اس میں دو اقسام ہیں، ایک ہے جو مانگنے والا، چلو مانگنے والے کو تو آپ نے نواز دیا، بے نصیب کو کون نوازے گا؟ بے نصیب کا مطلب ہے کہ جو سوال نہیں کرتا حیا کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے، اس کا ڈھونڈنا آپ پر لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ڈھونڈیں گے کہ کون ہے بے نصیب، مطلب قاری، حافظ، عالم، مفتی، دین کی خدمت کرنے والا، اور آپ کے محلے کا غریب جو ریڑی بان ہے، جو چھاپڑی والا ہے، یہ بھی بے نصیب کے اندر آتا ہے۔ وہ سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ عید پر کپڑے بنانے ہیں یا سلائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ اس لیے سوال نہیں کر رہا کیونکہ چھاپڑی لا کے روٹی کی تو کما رہا ہے، لیکن اور بھی تو ضروریات اس کی ہیں، تو اس کی ضروریات آپ دیکھیں اور کپڑوں کے سوٹ بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ پر لازم ہے۔ اور خرابی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی سخت بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں لیکن مال تقسیم کرنا آتا ہی نہیں، زکوٰۃ دینا آتا ہی نہیں، غریب کی مدد کرنا آتا ہی نہیں، 0/0، مال کمانے کا ڈھنگ آ گیا، اللہ کی راہ میں لٹانے کا ڈھنگ نہ آیا تو پھر کیا آیا؟ یہ بڑا اہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ یعنی فقیر جو بھوکے ننگے ہیں وہ جتنا بھی ذلیل ہو رہے ہیں، جتنا بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں، جتنا بھی وہ ننگ اپنا چھپا رہے ہیں، وہ سب امیروں کی وجہ سے ہے۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں
یعنی امیروں کی اتنی بڑی خطائیں ہر کوئی چھپا رہا ہے، اور غریب اپنا ننگ چھپانے کے لیے دوپٹہ پہن رہا ہے، بڑے واقعات ہیں۔ تو یہ مالداروں پر ہے کہ غریبوں کی کفالت کریں، یہ قرآنی حکم ہے اور احادیث کے اندر حکم آیا ہے۔ اور رمضان کے اندر یہی خرابیاں پائی جاتی ہیں جان چھڑوانے کے لیے، ہاں بھی آ گیا چلو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ۔ ارے اپنے محلے کا غریب کب امیر بناؤ گے؟ اس پر تو جلدی پوچھتی کوئی دشمنیوں کے پرچے کٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کی پناہ بھائی اگر پرچہ بھی آپ کی دشمنی کی وجہ سے کٹا ہوا ہے تو غریب ہے، مال کا تو حقدار ہے، کسی اور کے ذریعے سے پہنچا ہو سکتا ہے دشمنی ہی ختم ہو جائے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے، یہ اس کا الٹ ہے۔ دنیا میں یہ ان کی مالداروں کی خرابی ہے اور ان خرابیوں کا بھگتان ہم غریب بھگت رہے ہیں۔ اس کے اندر قیامت والے دن مالداروں کے لیے خرابی ہے اور ان محتاجوں کی وجہ سے، فرمایا محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے، کیوں کہ دنیا میں محتاج کا خیال ہی نہ رکھا، اب قیامت والے دن اس محتاجی پر صبر شکر کر کے جو آیا مر کر آیا، اب انہیں کے ہاتھوں اب امیروں کو پکڑا جائے گا، ان کے لیے اب خرابی ہوگی۔ تو اب کیا ہے کہ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلمن نہ دیے، اور یاد رکھو جو زکوٰۃ جس کا حق ہے نہ دیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ اب جسے اللہ کا قرب مل جائے تو پوری کائنات کے خزانے مل گئے۔ اور محروم کون ہے قیامت والے دن؟ یہاں غریب کو محروم کیا، اس محروم کرنے کی وجہ سے خرابی اس کو ہوئی، اور قیامت والے دن بھی خرابی اسی کی ہوئی، انہی مظلوموں کی وجہ سے، غریب و محتاجوں کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے قرب میں بیٹھ گئے اور یہ دھتکار دیے گئے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ایک سورۃ توبہ کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ مصارف زکوٰۃ یہ ہیں، اور یہ مصرف وہ ہے کہ جو پیچھے آیت پڑھی تھی ہم نے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو محروم ہے نا اس کی تفسیر یہ آیت ہے، یعنی بے نصیب کا مطلب ہے جو خودداری کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن خود محتاج ہے، تو یہ خودداری کی وجہ سے سفید پوشی کی وجہ سے وہ نہیں مانگتا۔ کیوں نہیں مانگتا اور اس کے بارے میں لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے وہ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھا دی ہے۔ فرمایا کہ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے چھوڑا ہوا ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین پر قربان کیا ہوا ہے، اور یہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ لوگ دنیا زمین پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ ان کا گزر بسر بڑا دشوار ہے۔ امام ہو، قاری ہو، حافظ ہو، امام ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ یہ مالدار ہے، یا کپڑے اچھے پہنتا ہے تو یہ مالدار ہے۔ بھئی جو 15,000 پر کھڑا ہے تو سمجھئے دین کی حفاظت کر رہا ہے، دین کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ نہیں تو مسجد ویران۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جو دعوت اسلامی ہے یا کوئی بھی تحریک ہے اس پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے تو وہ بھی آپ کے مال کے ذریعے میں سے کاٹ کر اس کو دیتے ہیں، وہ کون سا لاکھ روپے دے رہے ہیں؟ تو مدد تو آپ نے کرنی ہے نا، اس کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے نا، ڈیلی بیسس پر اس کی دال روٹی کا انتظام کرنا ہے نا، عید آ گئی ہے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، وہی میں نے عرض کیا نا کہ ٹائم کبھی بچتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناواقف لوگ یعنی جاہل لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو غنی ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف کا مطلب ہے ہاتھ نہ پھیلانے، سوال نہ کرنے کو بچنے کی وجہ سے۔ بھئی اگر امام آ کر آپ کی کنڈی نہیں بجاتا اپنی ضرورت کو بتانے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محتاج نہیں، یہ بچ رہا ہے سوال کرنے سے لیکن محتاج ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو کم از کم مال نہیں دے رہے تو غنی تو نہ سمجھو، مال نہیں دے رہے کوئی بات نہیں، وہ پھر دیکھا جائے گا قیامت والے دن، لیکن غنی تو نہ سمجھو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ غنی نہیں سمجھتے ہیں ان کو، اچھا جو سوٹ پہنا ہوا تھا تو بھئی جو محتاج ہے وہ آپ کے در پر آ کر بیٹھ کے دھرنا لگا دے، بس یا تو گوشت دو یا پھر مار دو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کا مالداروں کا کام ہے کہ غریبوں کا خیال رکھیں۔ مالدار کے لیے بہت سارے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایک لقمہ ایکسٹرا ہے تو وہ ایک لقمہ بھی کسی کو کھلا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا تعریفہم بسیماہم، ان کی علامتیں ہیں، لیکن ایک علامت یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے اس وجہ سے کہ گڑ گڑانا نہ پڑے گا۔
تو یہ جو ہے دوسرے پروفیشنل یہ گڑ گڑاتے بھی ہیں، پگڑی بھی ڈالتے ہیں، مرتے بھی ہیں، 10 روپے لے جاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ خوددار لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خوددار لوگ سوال کرنے سے بچتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں امید بھی رکھتے ہیں کہ کوئی بھی تو مسلمان ہوگا جو ہماری ضرورت ہوگا۔ اور یہی پیغام ہے رمضان المبارک کے اندر کہ اے امیروں، غریبوں کا خیال رکھنا تم پر واجب ہے، تم پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اور صدقات کے ذریعے سے جنت بنانے کے لیے اخلاقی فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ تم کو کرنا چاہیے۔ بھئی اب کہیں گے بھائی ہمیں تو فقیر نظر ہی نہیں آتا، ہم تحریک کو تنظیم کو اس لیے دے کر جان چھڑا کے کوئی ادا ہو جائے گا۔ بھی جو پرابلم تم فیس کر رہے ہو تو تم کو غریب نظر نہیں آ رہا، تو توقیر بھائی کو دے کے مرکز میں یہ کون سا غریبوں کی لسٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے؟ پھر ڈھونڈو۔ تو اب میں آپ کو ایک بتا دوں، آپ کا ٹریکٹر چلانے والا ڈرائیور زرداری کی اولاد ہے، آپ کا کار ڈرائیور امبانی کی اولاد ہے، یا آپ کے گھر میں ماسی جو جھاڑو پوچھا دیتی ہے وہ کوئی ملکہ بلکی سے وکٹوریا کراس ہے، اس کی اولاد میں سے ہے۔ تو بھائی آپ کے گھر کے نوکر چاکر سیکیورٹی گارڈ یہ پلمبر ومبر مزدور چھابڑی والے ٹھیلے والے یہ سارے غریب ہیں، ان کو زکاتیں دے تاکہ عید میں وہ اچھی پوزیشن بنائیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کریں اور دل سے دعا کریں اللہ جس نے عید کروائی ہے اس کو ہر روز عید کروا۔ پر کہاں گیا وہ جذبہ، ہمدردی، پیار، محبت، الفت؟ ہم تو بھائی ایک دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ نہ کرے خدا را آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔